بسم اللہ الرحمن الرحیم وللاستعانة نحو كتبت بالقلم۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ حروف جارہ 17 ہیں، اور ان حروف جارہ میں سے پہلا حرف ہے با۔ با یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ان میں سے پہلا معنی تھا الصاق، جس کو ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں با جو دوسرے معنی کے لیے آتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وَلِلْإِسْتِعَانَةِ، اور با استعانت کے لیے ہے، یعنی کبھی کبھی حرف جارہ میں سے با یہ استعانت کے لیے آتا ہے۔ استعانت کے معنی ہے مدد طلب کرنا، مدد لینا، یعنی کبھی کبھی با کے مدخول سے فعل کے حصول میں مدد لی جاتی ہے۔ با جس پر داخل ہوا ہے اس کو کہیں گے با کا مدخول، تو اس مدخول سے فعل کے حصول میں مدد لی جاتی ہے۔ نحو کتبت بالقلم، جیسے لکھا میں نے قلم سے، لکھا میں نے قلم کی مدد سے۔ تو بالقلم پر جو با ہے یہ ہے استعانت کے لیے ہے، با یہ حرف جر ہے اور قلم اس با کا مدخول ہے، تو اس مدخول یعنی قلم سے فعل یعنی کتابت کے حصول میں مدد لی گئی، اس کو کہتے ہیں استعانت۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو وللاستعانۃ سے پہلے الباء مبتدا محذوف ہے، الباء مبتدا محذوف، للاستعانۃ یہ جار مجرور، لام حرف جار اور استعانت مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور متعلق ہو کر بن جائے گا خبر۔ الباء مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیب پوری ہو گئی۔ آگے ہے نحو کتبت بالقلم۔ یہاں بھی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاں جہاں یہ مثال لیں گے وہاں اس سے پہلے مثالہ مبتدا محذوف کو ہم محذوف مانیں گے، مثالہ کو ہم محذوف مانیں گے۔ تو نحو جہاں بھی نحو آئے گا اس سے پہلے مثالہ یہ محذوف ہوگا۔ تو مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف الیہ، اور کتبت فعل و فاعل، بالقلم جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، کتبت فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ سے مل کر خبر مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیب پوری ہو گئی۔ آگے وقت تکون للتعلیل، اور کبھی کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ تو وقت تکون للتعلیل، اور کبھی کبھی علت بیان کرنے کے لیے با آتی ہے۔ یہاں اب یہ دھیان رکھیں کہ یہ قد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حرف توقع، آپ پڑھیں گے نحو میر کے اندر اس کو کہتے ہیں حرف توقع۔ یہ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق اور تقریق کے معنی دیتا ہے، اور مضارع پہ آتا ہے تو تقلیل کے معنی کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کبھی کیا۔ تکونو یہ فعل ناقص ہے، فعل مضارع ہے، اس پر قد داخل ہوا تو یہاں ترجمہ کریں گے قد، کبھی کبھی۔ اور تعلیل کے معنی ہوتے ہیں علت بیان کرنا، یعنی علت بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی با آتا ہے۔ جیسے مثال لیں گے نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت متعلق ہے اس واقعے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے تھے طور کے پہاڑ پر، تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، گو پرستی شروع کر دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ تو ہوا اس کا ترجمہ۔ اب اس کے اندر محلی استشہاد ہے، یہ باتخاذکم العجل، با یہ حرف جر ہے اور اتخاذ اس کا مجرور ہے، مدخول ہے، ٹھیک ہے؟
تو انکم ظلمتم انفسکم یہ ہے معلول، اور اس کی علت ہے اتخاذکم العجلہ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نے اپنے اوپر ظلم کیوں کیا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے کی علت کیا ہے؟ یہ علت بیان کرنے کے لیے با آیا ہے، باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ تو یہاں با حرف جر یہ علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ تو حسب سابق وقد تکونو سے پہلے ہم یہ تکونو سے پہلے واو جو ہے یہ واو استنافیہ ہے، ٹھیک ہے نا، استنافیہ یعنی شروعات کے لیے۔ تو قد ہم نے بتا دیا آپ کو، قد یہ حرف توقع ہے تقلیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو واو استنافیہ قد برائے تقلیل، تکونو فعل ناقص، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل یعنی اس کا اسم، تکونو فعل ناقص کا اسم، اور للتعلیل یہ جار مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتتاً شبہ فعل کے، اور متعلق ہو کر یہ بنے گا تکونو فعل ناقص کی خبر۔ تو تکونو یہ فعل ناقص، اس کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے ہی اس کا اسم، اور للتعلیل یہ جار مجرور متعلق ہو کر اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ ترکیب پوری ہو گئی۔ اب آگے نحو قولہ تعالی، نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ۔ اب یہاں دیکھیں نحو سے پہلے حسب سابق مثالہ یہ مبتدا محذوف ہے، تو مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، اور ایک قول ہے مصدر، قال یقول قولا باب نصر ینصر کا مصدر ہے۔ تو قول یہ مصدر ہے اور نحو کا مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ تو نحو مضاف، قول مصدر، مضاف الیہ مضاف، اور ہا یہ قول مصدر کا مضاف الیہ بھی ہے اور قول مصدر کا فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہا یہ قول مصدر کا مضاف الیہ اور فاعل، قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور فاعل سے مل کر ذوالحال۔ تعالی یہ ہے فعل ماضی، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ٹھیک ہے۔ حال ذوالحال سے مل کر ہو جائے گا قول۔ اب یہاں ہم رک جائیں گے، حال ذوالحال سے مل کر قول ہو جائے گا، اور آگے جو ہے یہ ہے مقولہ، اس کو بولتے ہیں مقولہ۔ جب کلام میں مصدر یعنی مصدر قول یا اس کے مشتقات میں سے کوئی صیغہ آئے تو اپنے معمولات سے مل کر قول کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، وہ جملہ اس کا مقولہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ قول ہو کر ہم رک جائیں گے، آگے جو ہے مقولہ ہے۔ تو آگے کی ترکیب ہم کرتے ہیں، ان حرف مشبہ بالفعل، اور کم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، ظلمتم فعل و فاعل، انفسکم مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ ظلمتم کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے با حرف جر، اتخاذ مصدر مضاف، اور کم یہ ہے ضمیر مجرور مضاف الیہ اور اتخاذ مصدر کا فاعل بھی۔ تو با حرف جر اتخاذ یہ مصدر مضاف بھی، مصدر مضاف ہے، اور کم اس کا مضاف الیہ بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور العجلہ مفعول بھی ہے۔ اتخاذ مصدر اپنے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور فاعل سے مل کر مفعول، فاعل اور مفعول بھی سے مل کر با حرف جر کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا ظلمتم فعل کے، ظلمتم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اب بن جائے گا مقولہ، ٹھیک ہے۔ اور قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، یہ جو نحو مضاف ہے اس کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وللمصاحبتی، تو حسب سابق ہم نے بتایا تھا کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وللمصاحبتی نحو اشتریت الفرس
مصاحبت با کبھی کبھی مصاحبت کے لیے آتا ہے. مصاحبت یہ مصدر ہے باب مفعول کا، صاحب یصاحب مصاحبتاً، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ با یہ کبھی مصاحبت کے لیے ہوتی ہے. مصاحبت کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبت کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا ایک مطلق امر میں شریک ہونا. دو چیزوں کا ایک امر میں مطلق شریک ہونا. کوئی کام ہے اس میں دو چیزیں مطلق شریک ہیں. یہ شرکت خواہ اتصالاً ہو یا انفصال کے ساتھ ہو. جیسے نے مثال دی ہے کہ اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب کسی نے پہلے گھوڑا خرید لیا اور پھر بعد میں زین خرید لی، تو فعل شراء یعنی خریدنے میں دونوں چیز شریک ہے. گھوڑا بھی خریدا گیا ہے اور گھوڑے کی زین بھی خریدی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں مصاحبت. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گھوڑا اور جو ہے زین کو ایک ہی ساتھ خریدا گیا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے آج گھوڑا خریدا اور اس کے بعد کل ہم نے زین خریدی، گھوڑے کے لگام کو خریدا کل. تو امر کسی مطلق کام کے اندر اگر اشتراک پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں مصاحبت. ٹھیک ہے، اور الصاق جو آیا تھا اس سے پہلے الصاق یہ خاص ہے. تو الصاق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا ایک امر میں اتصال کے ساتھ شریک ہونا. اس میں اگر انفصال ہو جائے گا تو اس کو ہم الصاق نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ الصاق اور مصاحبت میں فرق ہے. تو با یہ کبھی کبھی مصاحبت کے لیے آتا ہے. جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑے کو خریدا اس کے لگام کے ساتھ، اس کے زین کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہم ترکیب کرتے ہیں. تو اس میں جو واو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور اس کا جو عطف ہو رہا ہے تعلیل پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو واو حرف عطف ہے، للمصاحبتی معطوف علیہ ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے قد تکونو پر. اس لیے ترجمہ میں ہوگا و کبھی کبھی کا ترجمہ ہم نے کیا ہے اور تقدیری بات کے لیے وقد تکون للمصاحبتی. ٹھیک ہے، تو ہم ترکیب کرتے ہیں. واو یہ حرف عطف، تکونو یہ فعل ناقص، تقریباً نکالیں گے نا. وقت تکون فعل ناقص، یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور للمصاحبتی یہ جار مجرور سے مل کر ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہو کر خبر. ٹھیک ہے، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ للمصاحبتی کی ترکیب ہوگی. قد تکون اس سے پہلے، یہ جو قد تکون اس سے پہلے مقدر مانیں گے اس کو، اور تکون فعل ناقص کا اسم بھی مقدر ہوگا، اور للمصاحبتی یہ جار مجرور اور شبہ فعل سے متعلق ہو اس کی خبر ہوگا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی. اس کے بعد نحو اشتریت الفرس بسرجہ. تو اس سے پہلے نحو سے پہلے مثال ہو مبتدا محذوف ہوگا، اور اشتریت فعل و فاعل اور الفرس مفعول بھی، با یہ حرف جر، اور اس کے بعد ہے سرجہ. سرج مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا با حرف جر کا، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا اشتریت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ خبر ہو جائے گا. مثال مبتدا محذوف کا، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا.